السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 6 کے ساتھ آپ کے سامنے آج حاضر ہیں۔ آج کی کلاس کے اندر جو ٹاپکس ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈسکس کریں گے یا اس سے ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہوں گے۔ آل یاسر کے بارے میں بات کریں گے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت خباب بن ارت، زنیرہ، اور اس کے علاوہ حارث بن ابی حالہ کے بارے میں، پھر حضرت حبشہ کے بارے میں، پھر حضرت عمر کے قبول اسلام کے بارے میں، پھر آخر میں ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی اس کلاس کا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھ رہے ہوں گے کہ آل یاسر سلائیڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو آل یاسر کی جب ہم بات کریں تو یہ دراصل اس کے اندر 3 ایسی بڑی شخصیات ہیں اسلام کی کہ اگر نبی علیہ السلام کی دعوت کا یا مسلمانوں کی مشکلات کا ہم ذکر کر رہے ہوں تو ان کا ہمیں اگر ہم ذکر نہ کریں تو وہ بہت بڑی خرابی ہوگی۔ تو اس لیے آل یاسر یہ وہ شخصیات ہیں جس کے اندر 3 بڑی شخصیات، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کی پہلی شہید عورت ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے جو خاوند ہیں یا ہسبینڈ ہیں جن کا نام یاسر تھا، انہی کے نام کے اوپر ان کو آل یاسر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تیسرے جو ہیں ان کے بچے یا بیٹے جن کا نام عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو یہ تینوں وہ شخصیات ہیں جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو حضرت یاسر تھے دراصل ان کے اوپر یہ خود بھی کافی بوڑھے تھے جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی جو مسز تھیں جن کا نام ہم پہلے بتا چکے، حضرت سمیہ بنت خبات بھی کچھ لوگوں نے ان کا نام بتایا، اور کچھ لوگوں نے سمیہ بنت مسلم بھی بتایا ان کا نام۔ تو انہوں نے بھی جب اسلام قبول کر لیا تو چونکہ یہ جو سمیہ تھیں یہ باندی تھیں، یا جس کو آپ سلیو کہہ سکتے ہیں ماڈرن لینگویج کے اندر، تو یہ باندی تھیں، تو اس وجہ سے ان کے اوپر ان کے قبیلے والے بہت زیادہ ظلم کرنے لگ گئے جب انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا کہ میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہوا ہے۔ ان کے اوپر بھی بہت ظلم کیا گیا، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے جن کا نام یاسر بتایا جاتا ہے ان کے اوپر بھی بہت ظلم کیا گیا۔ اتنا ظلم کیا گیا کہ جب نبی علیہ السلام ان کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے تھے تو کتابوں کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں سے جب گزرتے تھے تو نبی علیہ السلام ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگ صبر کرو اور آپ کے صبر کا جو آپ کو جزا ہوگی انشاءاللہ وہ جنت ہوگی۔ اسی طریقے سے ان کے جو بچے تھے حضرت عمار، ان کے اوپر بھی اسی طرح بہت ظلم کیا جاتا تھا۔ جس وقت حضرت سمیہ کے اوپر بہت ظلم کیا گیا تو ابو جہل نے ان کو نیزہ مار کے یا کس طریقے سے قتل بھی کر دیا۔ تو بہرحال یہ اسلام کی پہلی مارٹائر یا شہیدہ خاتون تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے کچھ عرصے بعد اسی طرح ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ بھی بوڑھے تھے، ان پہ بھی بہت تشدد کیا جاتا، اور یہ بھی اس کے بعد اس تشدد کی وجہ سے بیمار ہو کے یہ بھی وفات پا گئے۔ اور اسی طریقے سے جو ان کے بچے یاسر تھے، یاسر کے بچے عمار تھے، ٹھیک ہے، حضرت عمار، ان کو بھی قریب تھا کہ ان کو بھی قتل کر دیا جاتا یا شہید کر دیا جاتا، لیکن ہوا یہ جب ان کو مار پڑ رہی تھی ان کے قبیلے والوں کی طرف سے، یا جو لوگ بھی ان پہ تشدد کرتے تھے، مارتے تھے، تو انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہہ دو، یا ہمارے جو بت ہیں ان کی کوئی تعریف کر دو، لات اور عزیٰ کی، تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ان کے دل میں تو ایمان بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا اس طریقے سے، تو انہوں نے ان کفار کی بات مان لی، صرف زبان سے غلط کلمے جو ہیں یا اسلام کے خلاف کوئی بات کر دی تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اس طرح غلط بات کر دی تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ، اس طریقے سے میں غلط باتیں بول آیا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے مجھے فورسفلی یعنی میرے پر تشدد کر کے یا مجھے مار کے یہ باتیں بلوائیں تو میں نے کر دی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا دل جو ہے وہ تو مطمئن تھا نا اسلام کے اوپر، صرف تم نے زبان سے ہی کہا؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو پھر کہا کہ اگر آگے بھی تمہارے ساتھ ایسی ظلم ہو اور تمہیں وہ مجبور کر دیں تو پھر تم بھی یہی ایسا ہی جیسا وہ بولیں ویسا کر دینا، لیکن دل سے ایسی بات نہ کرنا۔
یہ کہنا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 بھی اور کچھ اور آیات بھی اتاری، جس سے مسلمانوں کے لیے ایک اور بڑی آسانی والا معاملہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا نبی علیہ السلام کی سیرت سے بھی ہمیں، اور اس طرح ایک بڑے صحابی عمار بن یاسر کے عمل کے ذریعے سے بھی، کہ اگر آج بھی آپ کو کوئی ظالم شخص مارے، تشدد کرے، یا آپ کو کہے کہ کوئی غلط بات بول دو، تو اس میں آپ کے اوپر کوئی وہ ایسا فتویٰ نہیں کوئی بھی عالم لگا سکتا کہ آپ کافر ہو گئے، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے جس کے اندر آپ کو ایک فور دا ٹائم بینگ، ناٹ فار ایور، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور دل کے اندر آپ کا ایمان فل بھرا ہو. اور یہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بہت ایسی روایتیں بیان کی ہیں جو کہ محدثین یعنی حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ہمیں ملتی ہیں. جیسے ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو نا کہ کوئی بندہ ایمان سے فل بھرا ہوا ہے، جس کی باڈی فل ہے، باڈی جس کی ایمان سے، تو وہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. تو یہ سوچیے کہ ان کے ایمان کی یا ان کے جو کریکٹر کی یا ان کے بلیف کی گواہی نبی علیہ السلام بھی دے کے گئے ہوئے. تو اس لیے انہوں نے فور دا ٹائم بینگ بیڈ ورڈز اگر بول دیے، لیکن نبی علیہ السلام کو بتا بھی دیا کہ ایسا معاملہ نہیں تھا، تو اس سے امت مسلمہ یا ہم مسلم امت کے لیے بھی آسانی ہو گئی کہ ہمیں بھی اگر کبھی کوئی مجبوری کے اندر کوئی فورسفلی گن پوائنٹ کے اوپر ہمارے ساتھ کوئی غلط کام کرے کہ آپ یہ بول دو غلط بات، تو ہم آپ کی جان چھوڑ دیں گے، آپ کو ماریں گے نہیں، قتل نہیں کریں گے، اپنے نبی کو برا کہہ دو یا پھر اسلام کو برا کہہ دو، تو پھر اس کے اندر فور دا ٹائم بینگ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ آل یاسر کے بارے میں تھوڑا سا ہم نے تعارف کروا دیا یہاں پہ. پھر اسی طریقے سے ایک اور صحابی حضرت بلال، یہ بھی غلام زادے تھے، یعنی بلال بن رباح ان کا جو پورا نام بتایا جاتا ہے. یہ حبشی تھے. ٹھیک ہے، یہ حبشی تھے. ٹھیک ہے، بلیک تھے، حبشی تھے. اور ان کا جو ان سے تھا امیہ بن خلف غالباً اس کا نام تھا، جو ان کا ماسٹر تھا یا جس کے انڈر یہ کام کیا کرتے تھے. یہ جس وقت انہوں نے بھی اپنا اسلام جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا کہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، تو ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو ریت کے اوپر لٹا کے اور اوپر جو ہے بڑے بڑے پتھر جو ہیں، سٹونز جو ہیں، ان کے نیچے ان کو دبا دیا جاتا تھا، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ بھی کوئی غلط باتیں بول دو یا اسلام کو چھوڑ دو، لیکن یہ اسلام نہیں چھوڑتے تھے. اور ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ صرف احد یعنی اللہ ایک ہی ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، یہی احد کی پکارتے رہتے تھے. بہرحال ان کے بارے میں تو آپ اپنے کورسز کے اندر، ٹیکسٹ بکس کے اندر بھی ان کا یہ واقعہ پڑھتے رہے ہوں گے. تو ایک طرف عمار بن یاسر کا ہے اور دوسری طرف یہ بھی ہے، لیکن ان کو انہوں نے مارا نہیں. اور ان کے نہ مرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، یہ بہت زیادہ سٹرونگ تھے، یعنی حبشی تھے اور بہت سٹرونگ تھے یہ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ کافی لوگوں کی ماریں بھی برداشت کرتے رہے، اور ان کو بہت لوگ مارا کرتے تھے، یعنی لوگ مار کے تھک جاتے تھے، اور پھر جو شرارتی لوگ ہوتے تھے ان کو ان کے قبیلے کے لوگ دے دیتے تھے کہ اب تم مارو اس کو، ریت کے اوپر لٹاؤ، مارو، اور اس کے اوپر جو بھی ظلم ہوتا ہے وہ کرو. تو بہرحال اس سے ہمیں یہ بھی چیز سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی اتنا تشدد کر رہا ہے، اتنا مار رہا ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کو یہ قتل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا آپ کو مار نہیں دیں گے، تو اس پہ آپ تشدد کو برداشت کریں، یعنی کہ آپ مار کو برداشت کریں، اور اسلام کے بارے میں یا اپنے ایمان کے بارے میں کوئی آپ نے غلط بات نہیں بولنی. ٹھیک ہے، جہاں تک آپ کا لیول ہے ٹالرنس کا یا برداشت کا، وہاں تک آپ نے برداشت کرنا ہے. تو ہمارے سامنے یہ بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے ایسے صحابہ کو بھی بالکل منع نہیں کیا جو کہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی کو غلط کہہ دیں، اسلام کو غلط کہہ دیں، اسلام چھوڑ دیں، یا اس کی اناؤنسمنٹ کوئی کر دیں صرف شو کے لیے. تو یہ بھی ہمارے سامنے حضرت بلال سے نبی علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی سامنے آ گیا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بھی نہیں کہا کہ بھائی تم اپنی جان بچا لو اور اسلام سے پیچھے ہٹ جاؤ یا پھر اسلام کے بارے میں کوئی غلط بات بول دو. تو اس سے ہمارے سامنے دونوں بیلنس چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ہمیں سچویشن کے حساب سے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں حضرت عمار بن یاسر کی طرح سے چلنا ہے ایک مسئلے کے اوپر، یا حضرت بلال کی طرح اپنی مار برداشت کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ایک اور صحابی تھے حضرت خباب بن ارت، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا. اچھا، اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ حضرت بلال جو ہیں یہ ان کو پھر اس ظلم سے بچانے کے لیے جب حضرت ابوبکر دیکھتے تھے ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر حضرت ابوبکر نے ان کا جو ماسٹر تھا اس کے ساتھ ڈیل کی اور ان سے کہا کہ یہ مجھے آپ سیل کر دو یہ بندہ.
تو بہرحال پھر حضرت ابوبکر نے ان کے پیسے دے کے ان کو وہاں سے ریلیز کروا دیا اور اللہ کے نام پہ ان کو آزاد بھی کر دیا اسلام کے نام کے اوپر. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک چیز جو ہمارے سامنے آئی. اور یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق کی بھی ایک گریٹنس آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت سارے غلاموں کو, بہت سارے لوگوں کو ظلم سے بچایا حضرت ابوبکر نے اپنا پیسہ دے کے, مال دے کے, اپنے جو بھی ان کے ہوتے تھے پیسے وہ ادا کر کے, ان کو پرچیز کر کے ان کو اللہ کے راستے میں چھوڑ دیتے تھے. اور سیرت کی کتابوں میں ان کی ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جب اسلام کے لیے اس طرح کے غلاموں کو خاص طور پہ چھڑوایا کرتے تھے نا, جیسے یہ حضرت بلال کو, اور آگے ایک اور بھی عورت ہے اس کو بھی چھڑوانے کا آگے آئے گا جس کا نام زنیرہ, آپ سلائیڈ میں دیکھا ہوگا آپ نے. تو یہ جب چھڑواتے تھے تو ان کے جو والد تھے ابو قحافہ, تو وہ ان کو کہا کرتے تھے تم یہ جو غریب لوگ ہیں یا غلام ہیں ان کو چھڑوا رہے ہو, ان کی بجائے تم اگر یہی پیسہ خرچ کرتے جو امیر لوگ ہیں, جو ریچ ہیں, ان کے اوپر خرچ کرتے یا ان کو خرید کے اپنے ساتھ میں لا لیتے تو وہ تمہیں زیادہ طاقت دیتے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ یہ میں کسی اپنی طاقت کے لیے نہیں کر رہا کہ یہ لوگ میرا ہی سپورٹ کریں گے, میں یہ اسلام کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کر رہا ہوں. تو اس کی بھی تائید کے اندر مفسرین نے بتایا ہے, یعنی جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے ہیں, کہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات جو ہیں بعد میں نازل کری حضرت ابوبکر صدیق کے سپورٹ کے لیے, کہ جس طریقے سے انہوں نے غلاموں کو یا غریب لوگوں کو آزاد کرواتے تھے جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا تھا ان کے ماسٹرز سے. ٹھیک ہے, پھر اسی طریقے سے آگے ایک نام آپ دیکھا ہوگا خباب. حضرت خباب بن ارت بھی ایک صحابی تھے, ان پہ بھی بہت ظلم کیا جاتا تھا تو ان کے ماسٹرز کی طرف سے, ان کے قبیلے والوں کی طرف سے. تو ایک دفعہ یہ نبی علیہ السلام کے پاس اس کی شکایت کرنے آئے کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچا لے یا نجات دے دے. ٹھیک ہے, آپ یہ سوچئے کہ جب یہ آئے تو نبی علیہ السلام اس وقت بتایا جاتا ہے خانہ کعبے کے پاس سے کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے, آپ فوری اٹھ کے بیٹھ گئے اور ان کو پھر نبی علیہ السلام نے سمجھایا اور اس طریقے سے بتایا کہ تم تو یہ شکایات کر رہے ہو کہ ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے اور میں تم لوگوں کے لیے دعا کروں, یا اس طرح کے کچھ الفاظ نبی علیہ السلام نے جن کا مفہوم بنتا ہے, کہ ان کو پھر سمجھایا اور ان کو کہا کہ تم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں, یعنی پہلی امتیں یا پہلے نبی جو گزر چکے ہیں, ان کے جو ماننے والے ہوتے تھے ان کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا تھا. کچھ لوگوں کے جو باڈیز ہوتی تھی ان کو لوہے کی یا آئرن کی جو ہوتی ہیں نا کومز, جسے ہم کنگھی کہتے ہیں, ان سے ان کے جسم کو چیرا, یعنی کہ ان کو رب کر دیا جاتا تھا, ان کے اوپر سے یعنی ہیڈ سے کراس کر کے ان کے 2 پیس کر دیے جاتے تھے. ایسے ایسے لوگ تھے, یعنی جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی آرا ہوتا ہے یا ووڈ کٹر ہوتا ہے, اس سے اس طریقے سے لوگوں کے سروں کے اوپر سے رکھ کے تو کاٹ دیا جاتا تھا, 2 پیس کے اندر باڈیز کر دی جاتی تھیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اتنے ظلم ہوتے تھے ان لوگوں کے اوپر جو پہلے نبیوں کے ماننے والے ہوتے تھے, لیکن پھر بھی وہ دین سے جو ہے نا, یعنی اسلام سے یا ان کا جو مذہب ہوتا تھا وہ اس کو چھوڑتے نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس دین کے معاملے کو بالکل پروٹیکشن کے ساتھ کمپلیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, ان کو سمجھایا کہ ہمارے پہ وقت آئے گا جب ہم اوپر ہوں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس دین کا غلبہ یا پھر اس دین کا نظام, سسٹم یا حکومت وہ ہمیں دے گا, یعنی اس کو اینڈ پہ تکمیل پہ پہنچائے گا. ٹھیک ہے, اور اتنا زیادہ امن ہو جائے گا, یعنی اگر تم لوگوں کے اوپر اس وقت ظلم ہو رہا ہے تو پھر اتنا امن بھی ہوگا کہ ایک بڑی دور سے علاقے سے جو ہے وہ لوگ پیدل بھی سفر کریں گے تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا یا لوٹنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس کے اندر صنعاء سے حضر موت تک کے الفاظ ملتے ہیں کہ اس بڑی دور کے علاقے کا ذکر کیا کہ یہاں سے اگر یمن سے یا دوسری طرف سے, حالانکہ ان ایریاز کا نام لیا جہاں پہ لوگ لوٹے جایا کرتے تھے, یعنی رابریز ہوتی تھی, کہ وہاں تک بھی ٹریول کوئی کرے گا وہاں سے آگے بھی تو اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا, اتنا امن ہو جائے گا. تو اسی لیے پھر بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جس وقت مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی یا نبی علیہ السلام کے دور میں بھی, تو اسی طریقے سے لوگ ٹریول کیا کرتے تھے اور کسی کو ڈر نہیں ہوتا تھا کہ اب ہمارے اوپر کوئی لوٹ مار کرے گا, کیونکہ یہ جو کفار تھے یا مشرکین تھے اس وقت عرب کے, یہ بہت لوٹ مار کیا کرتے تھے. جب ان کا پیسہ ختم ہوتا تھا تو یہ لوٹ مار کرنا شروع کر دیتے تھے. ایون جو یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کے اگر ہم شعبان کے میننگ ہی دیکھیں نا تو اس کے میننگ کے اندر بھی ایک چیز یہ آتی ہے کہ اس مہینے کے اندر اکثر جو ان کے عرب کے کچھ ٹرائبز ہوتے تھے وہ مل کے
پھر رابریز کرتے تھے اور پھر علیحدہ علیحدہ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی شعبان کے حوالے سے بھی جو بھی من چل رہا ہے, اتنی برا حال تھا اس حوالے سے. تو نبی علیہ السلام نے پھر حضرت خباب کو سمجھایا بھی کہ صبر کرو, اور اس طریقے سے. اسی طریقے سے جب ایک اور نام آپ دیکھ رہے ہوں گے سلائیڈ کے اندر, حضرت حارث کا. ٹھیک ہے, یہ حارث بن ابی حالہ, یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اسلام کے اناؤنسمنٹ کے بعد جس وقت نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ دعوت دی اسی طریقے سے مکے کے اندر, تو ان نبی علیہ السلام کو لوگوں نے مارنا شروع کرنے لگے یا تلواریں لے کے آگے آنے لگے. تو یہ وہ ہیں ہستی یا یہ وہ شخصیت ہیں حضرت حارث بن ابی حالہ. یہ اپنا انہوں نے باڈی آگے کر دی نبی علیہ السلام کے سامنے, اور فوری طور پہ لوگوں نے ان کو مار دیا, یعنی شہید کر دیا. یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں. ٹھیک ہے, یعنی پہلی شہیدہ ایک تو وہ اگر عورتوں میں دیکھیں تو حضرت سمیہ ہیں جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے آل یاسر میں سے, اور دوسری طرف اگر بندوں میں دیکھیں, آدمیوں میں دیکھیں تو یہ حارث بن ابی حالہ ہیں. ٹھیک ہے, یہ حضرت خدیجہ کے جو حضرت خدیجہ ہیں نبی علیہ السلام کی وائف, یہ ان کے پہلے ہسبینڈ سے, یعنی نبی علیہ السلام سے پہلے بھی ان کی ایک شادی ہوئی تھی, تو اس ہسبینڈ کے ایک بچہ تھا جس کا نام یہ تھا حارث بن ابی حالہ. تو یہ بھی نبی علیہ السلام کے اوپر انہوں نے اپنی جان لوٹا دی, لیکن اف تک نہیں کی, اور اسلام ہمارے تک پہنچا اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد. پھر اسی طریقے سے ایک اور نام آپ دیکھ رہے ہوں گے زنیرہ. ٹھیک ہے, یہ زنیرہ جو ہیں یہ بھی ایک غلام زادی تھیں, یا پھر یہ بھی غلام تھیں, یا ان کو باندی کہتے ہیں. اردو کے اندر اگر ہم دیکھیں نا تو فیمیل غلام کو باندی کہتے ہیں. تو یہ بھی جو ہیں یہ بنو مخزوم کی جو ہیں وہ سلیو تھیں. تو ان کے اوپر بھی ابو جہل بہت زیادہ تشدد کیا کرتا تھا اور ان کو بہت مارا کرتا تھا, کیونکہ انہوں نے بھی اپنے اسلام کو اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں. تو یہ سلیوری کا جو سسٹم ہوتا تھا اس کے اندر یہ اپنے جب کسی غلام کو مار بھی دیتے تھے تو کوئی رولنگ ہی نہیں ہوتی تھی اس کے اوپر کہ ایک غلام کو مار دیا کوئی نہیں, یہ تو اس کا ماسٹر تھا, چاہے اس کو مار دے چاہے زندہ رکھے, اس کی مرضی. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا کہ بنو مخزوم کی یہ جو سلیو تھیں ان کو بھی بہت زیادہ ظلم ان کے اوپر کیا جاتا تھا, بہت مارا جاتا تھا, اور ان کو کہتے تھے کہ لات اور عزا جو ان کے بت ہیں, اسٹیچوز ہیں, ان کی تعریفیں کرو. لیکن یہ نہیں مانا کرتی تھیں, یہ بھی کہتی تھیں کہ میں بالکل جو مرضی کرنا کر لو, میں ان کے تعریف نہیں کروں گی, صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کروں گی. تو بہرحال ابو جہل ان پہ بہت ظلم کیا کرتا تھا, اتنا ظلم کیا اس عورت کے اوپر, بنو مخزوم کی اس سلیو عورت کے اوپر, کہ ان کو مار مار کے یہ ایک دن کیا ہوا, اندھی ہو گئیں, لائک بلائنڈ ہو گئیں. جب یہ بلائنڈ ہو گئیں تو ان کو یہ جو ابو جہل تھا اس نے پتہ کیا مشہور کر دیا اپنے معاشرے کے اندر, کہ یہ اس کو ہم نے کہا تھا نا یہ لات عزا جو ہمارے جو اسٹیچوز ہیں یا بت ہیں ان کی تعریف کرو, اس نے اس سے ڈینائی کیا, اس سے انکار کر دیا. تو اسی وجہ سے اس کے اوپر انہوں نے لات اور عزا جو ہے نا انہوں نے اس کو سزا دی ہے, پنشمنٹ یہ دی ہے کہ یہ اب بلائنڈ ہو گئی ہے یا اندھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, زنیرہ. تو بہرحال یہ جب اندھی ہوگی تو یہ مشہور کر دیا کہ جناب انہوں نے بتوں کو برا کہتی تھی اس لیے یہ اندھی ہو گئی ہے. لیکن ہوا یہ کہ ان کو بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں انہوں نے ان کو پرچیز کر لیا, اور ان کے بارے میں جب یہ بات مشہور کی نا کہ یہ بتوں کو برا کہتی تھی یا ان کی بات نہیں مانتی تھی اسی لیے اندھی ہو گئی ہے, تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کچھ دن بعد یہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بلائنڈنس ہے اس کو فنش کر دیا, اور یہ بالکل دوبارہ سے ویسے ہی دیکھنے لگی, نارمل ہو گئی. اس سے ہمیں بھی ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہمارے اوپر آ جائے, ٹھیک ہے, اپیرنٹلی کوئی بھی تکلیف آ جائے, لائک جیسے یہ ان کے اوپر بی بی زنیرہ کے اوپر تکلیف آئی, ٹھیک ہے, اور یہ بلائنڈ ہو گئیں, ٹھیک ہے, اسلام قبول کرنے کے بعد ماریں کھا کھا کے, یعنی ان کو اتنی پنشمنٹ دی گئی, بلائنڈ ہو گئی, تو لوگوں نے کہا جی انہوں نے بتوں کو چھوڑا اس لیے بلائنڈ ہوئی. تو ہمارے سمجھنے کی اس میں یہ چیز ہے, کوئی اپیرنٹلی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے دنیا کے اندر تو نیور ڈو کیلکولیشنز نہ کریے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تو اس وجہ سے یہ ہو گیا, میں نے وہ کام کیا تو اس وجہ سے ہو گیا. نہیں, یہ چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت والے دن بتائے گا کہ آپ نے کیا کام کیا تھا جس کی سزا کے اندر یا جزا کے اندر یا ایز بینیفٹ کے اندر آپ کے ساتھ یہ کام ہو گیا. ٹھیک ہے, فور ایگزامپل آپ نماز پڑھنے کہیں پہ رک جاتے ہیں آج, ٹھیک ہے, اور آپ نماز پڑھتے ہیں, اس نماز کے اندر 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کا کوئی لیٹ سے فور ایگزامپل اللہ نہ کرے ایسا ہو, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد نکلتے ہیں آپ باہر
اور آپ کو کوئی چیز ہٹ کرتی ہے تو آپ یہ سوچیں گے کہ کیا میں نماز نہ پڑھتا تو مجھے یہ چیز ہٹ ہی نہ کرتی. اس طرح کی چیزیں کبھی بھی کیلکولیشنز نہ کریں, یا میں نے یہ کام کر دیا تو اس لیے یہ کام ہو گیا, ایسی کیلکولیشنز نہ کریں, ٹھیک ہے. اس واقعے سے بھی ہمیں یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں خود سے ججمنٹس نہیں پاس کرنی چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے فیملیز کے اندر یہ کام ہوتا ہے کہ جب ان کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی چیز ہو جائے غلط, لیٹ سے آپ کسی فیملی ممبر کو اچھا نہیں سمجھتے, اس کے ساتھ کوئی غلط کام ہو جائے, لائک اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی ٹینشن آ جائے اس کے اوپر, تو آپ کہیں گے ہاں دیکھا میں نے یہ ہمارے ساتھ برا کرتا تھا اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی ہے یا نہیں دی, یہ آگے چل کے پتہ چلے گا. تو اس لیے نیور جج پیپلز, ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام نے بھی اسی لیے ان کو بھی جج نہیں کیا اس حوالے سے, بلکہ یہ دوبارہ ٹھیک ہو گئی حضرت بی بی زنیرہ, ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کچھ لوگوں کے نام لکھے, اس کے اندر ایک نام جو ہے وہ مس ہو گیا, سلائڈ کے اوپر سپیس نہیں تھی, لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ان کے اوپر بھی بہت تکلیفیں دی جاتی تھیں. حالانکہ یہ بہت رچ تھے, ان کی فیملی بہت رچ تھی, لیکن ان کا جو چچا تھا جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان جو ہے مسلمان ہو گئے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی بہت ظلم ان کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. اور کئی جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کو بھی جو چٹائی ہوتی ہے نا, لائک میٹ ہوتا ہے, اس کے اندر ان کو رول کر کے تو ان کو آگ کے اوپر لائک جسٹ لائک سیخ کباب ہوتا ہے نا, جیسے اس طرح سے ان کو روسٹ کیا جاتا تھا. مطلب اتنا برا ان کے اوپر کیا جاتا تھا کہ اسلام کو چھوڑ دیں. لیکن انہوں نے بھی اللہ کا شکر ہے اسلام نہیں چھوڑا, کیونکہ نبی علیہ السلام کو وہ اللہ کے رسول سمجھتے تھے, تو اللہ کے میسنجر کو چھوڑ کے کہاں جانا تھا انہوں نے. تو انہوں نے بھی پھر اسلام بالکل نہیں چھوڑا. اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف چلتے ہیں, ہجرت حبشہ, دوسرا پوائنٹ, ہجرت حبشہ کے اوپر جب ہم چلتے ہیں تو ہجرت حبشہ یہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی بنی کہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا. نبی علیہ السلام کے اوپر بھی ظلم کیا گیا, جو ہم پہلے بتا چکے, اور کچھ ہو سکتا ہے آگے بھی بتائیں دوبارہ. تو ان جو لاسٹ ہم نے ایپیسوڈ 5 کے اندر بھی بتائے کہ کس طریقے سے آپ کے اوپر ظلم ہوتا رہا, لیکن اس طرح کا ظلم نہیں ہوا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہو, جس طریقے سے کچھ صحابہ کے ساتھ ہوا یا ان کے اوپر اس طریقے سے مشکلیں آئیں. تو کیونکہ ابو طالب رضی اللہ عنہ کی پروٹیکشن تھی, آپ کی جو فیملی تھی اس کی پروٹیکشن بہت زیادہ تھی, لیکن دوسری طرف مسلمانوں کے پاس اس طرح کی پروٹیکشن نہیں تھی, کیونکہ ابو طالب بہت سینئر تھے اپنی سوسائٹی کے اندر, ٹھیک ہے. تو حضرت نبی علیہ السلام سے پھر لوگوں نے مشورہ کیا کہ ہمارے پر بہت ظلم ہو رہا ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو اجازت دی کہ آپ ایسا کرو کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ, وہاں پہ ایک نیک بادشاہ ہے, وہاں پہ امن کا مسئلہ بھی ہے, امن کا یعنی لائک وہاں پہ آپ پیسفلی رہ بھی سکو گے, اور وہ بہت اچھا نیک بادشاہ ہے, اور ہے بھی عیسائی ہے, تو وہ تم لوگوں کا خیال بھی کرے گا. تو آپ یہ سوچئے نبی علیہ السلام نے اتنی دور سے ان کو لائک افریقہ والی سائڈ پہ بھیج دیا, ایتھوپیا جس کا نام آج کا ہے, یا جس کو ہم حبشہ اس وقت کہا جاتا تھا نبی علیہ السلام کے دور میں, وہاں بھیجا. تو حضرت عثمان جو ہیں یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے. ان کی بیوی جو ہے نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی, جو جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے شادی کی ہوئی تھی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جن کا نام رقیہ تھا, رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ, پھر حضرت عثمان بن مظعون, پھر اور بھی بہت سے کچھ صحابہ جو ہیں انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ اس کا بتایا جاتا ہے آلموسٹ 5th ایئر تھا جس وقت نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کی اناؤنسمنٹ کی تھی, ٹھیک ہے. لائک نبی علیہ السلام کی عمر آلموسٹ 45-46 کے قریب تھی اس وقت, جس وقت یہ حبشہ کا معاملہ پیش آ رہا تھا. حبشہ کی بھی ہجرت جو ہے وہ 2 سٹیجز کے اندر ہوئی ہے. پہلی جو ہجرت تھی اس کے اندر آلموسٹ تقریباً 11 آدمی تھے, اور بتایا جاتا ہے کہ 4 عورتیں تھیں, ٹھیک ہے, 4 عورتیں تھیں آلموسٹ. تو ان 11 آدمیوں کے اندر جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا, حضرت عثمان بھی تھے, پھر ان کی بیوی بھی تھیں, پھر اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگ, حضرت ابو حذیفہ بھی تھے, ان کی بیوی سہلہ بھی تھیں, پھر اسی طریقے سے حضرت زبیر بن عوام بھی تھے جو کہ بنی اسد سے ان کا تعلق تھا, عبد الرحمن بن عوف بھی تھے جن کا تعلق بنی زورہ سے تھا, اسی طریقے سے ام سلمہ بھی تھے, اور ابو سلمہ بھی تھے, ٹھیک ہے, جن کا تعلق بنی مخزوم سے تھا. اچھا, یہ ام سلمہ وہی ہیں جن کی بعد میں نبی علیہ السلام سے شادی بھی ہوئی ہے, جس کا بعد میں تذکرہ آئے گا, ٹھیک ہے, بعد میں یعنی ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد.
تو بہرحال یہ لوگ بھی تھے. پھر اسی طریقے سے اور بھی کئی لوگ تھے جس کے اندر ایک بڑا نام جو ہے ابو سفیان کی جو بیٹی تھی جن کا نام رملہ, اور ان کا ہمیں جو معروف نام لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہ ام حبیبہ ان کو کہتے ہیں, وہ بھی تھی. اور اسی طرح ان کے شوہر بھی تھے جن کا نام عبید تھا. تو یہ بہت سے لوگ اس طریقے سے ہجرت کر گئے. جب پہلی تھی جو فرسٹ تھی نا, اس کے اندر ہم پہلے بتا چکے 11 آدمی اور 4 عورتیں تھیں. تو ہوا یہ کہ جب اس طرح چلے گئے تو ہوا اس کے کچھ عرصے بعد ان کو اطلاع ملی, یعنی کسی نے غلط اطلاع دی کہ مسلمانوں کے حالات اب کچھ بہتر ہو رہے ہیں. تو ہوا یہ کہ ایک بندے کو یا کچھ لوگوں کو انہوں نے چیک کرنے کے لیے واپس بھیجا, حضرت عثمان بن مظعون, ٹھیک ہے. یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کیا حالات ہیں مکے کے اندر مسلمانوں کے. تو لیکن حالات ویسے کے ویسے تھے, بلکہ اس سے بھی برے ہو رہے تھے. تو حضرت عثمان بن مظعون جو ہے واپس چلے گئے حبشہ. پھر تو یہ جب واپس جا رہے تھے تو ان کے ساتھ پھر اور بھی مسلمان بہت سارے مل گئے, اور یہ پھر اور مسلمانوں کو بھی حبشہ والی سائڈ پہ ٹریول کروا گئے. اور بتایا جاتا ہے وایا سی روٹ یا وایا جو کشتی ہے یا بوٹس کے تھرو ان لوگوں نے ہجرت کی. جب دوسری ہجرت ہوئی, یعنی سیکنڈ ٹائم, یعنی یہ دوسری ہجرت ہے, پہلی ایک ہوئی تھی آلموسٹ جس وقت نبی علیہ السلام کو اناؤنسمنٹ کے 5th 6th ایئر کے پاس, اور دوسری جو ہے اس کے بھی تقریباً کچھ مہینوں یا 1 سال کے بعد ہوئی. تو اس کے اندر آلموسٹ 80+ پیپل تھے. کچھ روایتوں کے اندر 52 53 آتا ہے, کچھ کے اندر 80 تک لوگ آتے ہیں, اور یعنی آلموسٹ اتنے لوگ تھے. اور ان کے ساتھ 18 جو ہیں وہ ویمن بھی تھیں, یعنی عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں اس وقت بھی, جن لوگوں نے ہجرت کی. یعنی جو لوگ جا رہے تھے اکثر لوگ اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے. تو اس سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے جب آپ نے دور کے سفر پہ جانا ہو اور آپ کو پتہ ہو ہم نے وہیں پہ رہنا ہے اور سارا کچھ کرنا ہے, تو مطلب کھانا پینا روزگار ہر چیز وہاں پہ ہماری ہوگی, تو آپ کو یہ نہیں کرنا کہ اپنی وائف کو جو ہے وہ اکیلا چھوڑ جائیں اور ہم اکیلے جو ان سے ہیں وہ دوسری جگہ پہ چلے جائیں. اس سے بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے یہ چیز. جیسے حضرت عثمان نبی علیہ السلام کی بیٹی کو بھی ساتھ لے کے گئے, ٹھیک ہے. ام سلمہ جو ہے وہ ابو سلمہ کے ساتھ ہی گئیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس سے بھی ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے سیرت النبی کے اس واقعے سے کہ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی ان لوگوں کو کچھ گائیڈ کیا ہوگا. جب بھی وہ اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کے گئے تو ہمیں بھی اس چیز کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے. جب ہم بھی کسی لمبے ٹریول کے اوپر جائیں, جب ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ کتنے مہینے کتنے سال لگیں گے, تو ہم اپنی اگر کہ شادی شدہ ہے تو وہ بھی اپنے جو قریبی ہیں ان کو یا اپنی مسز کو یا اپنی وائف کو بھی ساتھ لے کے جائے, ٹھیک ہے. تو ہجرت حبشہ ہوگی. پھر اس کے بعد جب وہاں یہ پہنچ گئے, اب بندے بہت زیادہ ہو گئے. لائک دوسری جو ہجرت ہے, دوسری جو جس کے اندر لوگ اتنے سارے مائگریشن ہے, دوسری میں تو 80+ لوگ چلے گئے, یعنی یہ سمجھ لے آلموسٹ 100+ لوگ وہاں پہ چلے گئے, اور ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے. وہاں پہ آرام سے رہ رہے تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی ان کو بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. اور یہ بہت دور ہے, آج بھی اگر اس کو سرچ کریں انٹرنیٹ کے اوپر تو کچھ 1000+ کلومیٹرز, بلکہ کئی جگہوں پہ 4-5,000 تک یہ چلا جاتا ہے. اگر یہ مطلب آج کے حساب سے اگر دیکھا جائے اتنے کلومیٹر دور تھی جگہ مکہ سے, اگر ہم دیکھیں حبشہ یا ایتھوپیا. تو بہرحال جب یہ کفار مکہ نے دیکھا, مکہ کے لوگوں نے دیکھا یا ان کے سرداروں نے دیکھا کہ یہ تو وہاں پہ دور ان کی دعوت نکل گئی ہے, وہاں پہ سیٹل ہونے لگے مسلمان جا کے, اور اب وہاں پہ بھی دعوت ہو رہی ہوگی ان کی, تو اور ان کو بادشاہ نے بھی وہاں پہ کچھ نہیں کہا, نکالا بھی نہیں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے 2 ایسے بندے جو ہیں اپنے بڑے زبردست قسم کے بندے چنے. لائک ایک جو بندہ تھا اس کا نام عمر بن العاص تھے, جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے, اور دوسرے عبداللہ بن ابی ربیع جو ہے وہ ان کو بھیجا. یہ 2 لوگوں کو بھیجا اور ان کی بڑی ٹریننگ کر کے بھیجا کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ تحفے لے کے جاؤ, اور تحفے نجاشی کو دینے سے پہلے, جو وہاں کا بادشاہ تھا بڑا نیک, ٹھیک ہے, تو اس نجاشی کو تحفے دینے سے پہلے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں کے جو پادری ہوں گے نا, پریسٹ ہوں گے, کرسچن جو ان سے ان کے ریلیجیس پیپل ہوں گے, آپ نے ان کو تحفے بھی دینے ہیں اور ان کو بتانا ہے, ان کے بارے میں بہت برا بتانا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھتے ہیں, حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو یہ سمجھتے ہیں, ان کے بارے میں نیگیٹو پروپیگنڈا کرنا ہے, ان کو پیسے دے کے بھی, ان کو تحفے دے کے بھی. اور پھر اس کے بعد کوشش یہی کرنی ہے کہ نجاشی تک بات ہی نہ پہنچے. لیکن جب یہ واقعہ ہوا, یہ گئے وہاں کے لوگوں کے اندر پھیلا دیا, پروپیگنڈا کیا, یہ جو مسلمز ہیں یہ تو کرسچنز کو بہت برا سمجھتے ہیں, یا یہ حضرت عیسیٰ کو برا سمجھتے ہیں, مطلب اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا ان لوگوں نے. یعنی یہ عمر العاص کو
نے اور عبداللہ ربی نے، تو انہوں نے پروپیگنڈا کیا، وہ بات جو ہے وہ پادریوں تک چلی گئی. پادریوں نے پھر نجاشی سے کہا کہ یہ جو بندے آئے ہوئے ہیں نا ان کو نکال دو یہاں سے. تو نجاشی نے کہا کہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ میں ایسے کسی کو نہیں ظلم کر کے ان کو نکال سکتا، یا میں جو یہ مانگ رہے ہیں، یہ دو بندے تھے نا، یہ گئے اس لیے تھے کہ یہ سارے بندے ہمیں ہینڈ اوور کر دیے جائیں اور ہم ان کو دوبارہ وہاں پہ مکے میں لے جا کے یا ان کا کچھ اور ان کے ساتھ کچھ ظلم کیا جائے یا یہاں سے ان کو نکلوایا جائے. بہرحال نجاشی نے اس وقت جو اس کا ادھر کا کنگ تھا، ٹھیک ہے، یا ادھر کا جو حاکم تھا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا میں سنے بغیر نہیں ان کو نکال سکتا، نہ ہی کسی کو دوں گا، وہ اب میرے ملک میں ہے، یہاں پہ میری ذمہ داری ہے ان کی. تو نجاشی نے کہا ان کو بلاؤ، ان کا جو بھی کوئی نمائندے ہیں، ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ان کو بلاؤ، میں ان کو سن لیتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں، پھر میں ان کو بھی سن لوں گا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں جو ان کو نکلوانے کی یا ان کو کہہ رہے ہیں ہمیں یہ دے دو واپس، ہمارے بندے ہیں، یہ ہمارے قبیلے سے آئے ہوئے ہیں اور یہ مذہب بھی چھوڑ چکے ہیں، ان کے بارے میں بڑی غلط پروپیگنڈا کریں. تو جب یہ بات پہنچی مسلمانوں کے پاس یا صحابیات کے پاس، تو انہوں نے کہا اوہو یہ تو اب بڑا مسئلہ ہو جائے گا کیونکہ وہ تو کرسچن ہے بادشاہ، تو اب ہم کیا کریں. سب نے سوچنا شروع کیا کوئی بات ایسی بناتے ہیں، وہ مڈل وے نکالتے ہیں. تو اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب تھے، یعنی حضرت علی کے بھائی، اور بہت زبردست پرسنالٹی تھی ان کی بھی، ٹھیک ہے. ہم نے ایک دفعہ ان کی لائف کے اوپر، ان کی سیرت کے اوپر کچھ بیان کیا ہوا ہے، اگر وہ کسی کو چاہیے ہوگا تو وہ لنک ہمیں بتائے گا، وہ ہم دیں گے ان کی سیرت کے حوالے سے. تو جعفر بن ابی طالب نے کہا نہیں یہ بھی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ سوچئے وہاں پہ حضرت ابو طالب پروٹیکٹ کر رہے ہیں، بے شک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، ٹھیک ہے. ادھر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا یہ جو ہے کزن جعفر، یہ کہتا ہے مسلمانوں کو ہم وہی بات کہیں گے جو ہمیں نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے یا اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، ہم کوئی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے ہم پھنس جائیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم اسٹریٹ فارورڈ جو بھی ہمیں دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم وہی دیں گے نجاشی کے دربار میں یا اس کے سامنے جا کے. تو خیر ان کو بلایا تو مسلمانوں نے جعفر تیار یا حضرت جعفر بن ابی طالب کو آگے کیا کہ یہ ان سے بات کریں. جعفر بن ابی طالب سے جب نجاشی نے پوچھا ہاں جی کیا مسئلہ ہے، تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے بڑی حکمت کے ساتھ اس بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ ہم جاہل قوم تھے. یہ باتیں بڑی غور سے سنیے گا کہ پہلے کیا تھے اور نبی علیہ السلام کی دعوت سے ہم لوگ کیا بن گئے. حضرت جعفر نے جو بتایا، حضرت جعفر نے کہا اے بادشاہ ہم جاہل قوم تھے، بتوں کی پرستش یعنی بتوں کی ہم پوجا یا عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے یعنی ڈیڈ جو ہوتے نا جانور، یعنی اسلام نے تو منع کر دیا آپ ڈیڈ جانور کو نہیں کھا سکتے جو مر گیا ہو، ٹھیک ہے. مرے ہوئے جانوروں کو کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، یعنی جو بھی برائیاں تھیں جو آج بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہی تو وہ ہم برے کام کرتے تھے. قطع رحمی کرتے تھے. قطع رحمی کا مطلب یہ ہے، قطع رحمی کا الٹ ہوتا ہے صلہ رحمی، جو ہم نے لاسٹ سلائیڈ کے اندر یا لاسٹ کلاس 5 کے اندر آئی تھنک یہ بتایا تھا. صلہ رحمی ہم قطع رحمی کرتے تھے، یعنی اپنے رشتوں کو توڑ دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے. جیسے آج ہوتا ہے کہ میں اس بھائی سے نہیں ملتا، اس بہن سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے. یہ بھی ان کے دور کا چیز تھی. تو انہوں نے کہا کہ ہم قطع رحمی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، یعنی نیبرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا کرتے تھے. اور ہمارے طاقتور جو لوگ ہوتے تھے وہ جو کمزور تھے ان کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، یعنی جس کے پاس پاور تھی وہ چھوٹے کو سنب کر دیتا تھا، دبا لیتا تھا، اس کو مارا کرتا تھا. تو لیکن اللہ نے پھر ہمارے اندر یہ رسول بھیجے، ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمارے اندر یہ رسول بھیجے. اور ان کا وہ رسول بھی کون سے بھیجے کہ ہم ان کے نسب یعنی ان کی فیملی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے، وہ بھی پیور کلین تھی، پاک تھی، ٹھیک ہے. یعنی ایک فیملی ہوتی ہے نا، جیسے آج آپ کو پتہ ہے کہ یہ فیملی جو ہے کئی پشتوں سے سید چلی آ رہی، مثال کے طور پہ، یعنی یہ شروع سے یعنی نبی علیہ السلام کی فیملی سے چل رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے اس کے اندر برائیاں بھی نہیں ہیں. تو ایسی فیملی تھے، یعنی ایک پاک فیملی سے تھے، ٹھیک ہے، اور سچائی والے تھے نبی، یعنی یہ اناؤنسمنٹ سے پہلے بھی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ امانت دار بھی تھے، اس کے علاوہ پاک دامن بھی تھے، لائک انہوں نے کوئی برائی نہیں کی ہوئی تھی اس نبوت کے اعلان سے پہلے بھی، ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ آپ نے ایک اللہ کی عبادت کریں اور پتھر کے بتوں کی عبادت سے باز آ جائیں اور صلہ رحمی کریں، یعنی اپنے جو ان سے آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ مل جل کے رہیں، پڑوسی جو ہیں نیبرز ہیں ان سے اچھا سلوک کریں اور نماز پڑھیں، روزہ رکھیں. یہ ہمیں دعوت دی اللہ کے نبی نے. تو یہ ہمیں جب دعوت دی تو ہمارے یہ لوگ دشمن ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. جب نجاشی نے یہ باتیں سنی تو نجاشی بہت زیادہ امپریس ہوا، ٹھیک ہے، اور
پھر اس کے علاوہ کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اور بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان کے بارے میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں بھی برا سمجھتے ہیں، کیونکہ کرسچن تو ان کو لائک گاڈ سمجھتے ہیں نا. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر انہوں نے پھر بتایا، انہوں نے کہا ہاں اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. تو انہوں نے پھر حضرت جعفر طیار جو ہیں، حضرت جعفر بن ابی طالب نے، انہوں نے ان کے بارے میں بھی بتایا کہ ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا ایک رسول سمجھتے ہیں اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بہت پائس اور بہت نیک عورت سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے بیٹا جو ہے بغیر کسی باپ کے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ان کو عطا کیا، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی سمجھ لیں فادر کے. تو جب اس نے یہ اس طرح کی باتیں سنی، اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے نجاشی نے یہ بھی کہا کہ وہ کلام کیا ہے جو کلیم کرتے ہیں آپ لوگ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے. جب یہ انہوں نے کہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ لیجیے کہ وہ آیتیں پہلے اتر چکی تھیں، حضرت جعفر ان کو یاد بھی کر چکے ہوئے تھے. تو حضرت جعفر طیار نے اس وقت کاف ہا یا عین صاد یعنی سورہ مریم کی آیات جو ہے نا وہ تلاوت کرنا شروع کر دیں. جب وہ کی تو پھر بتایا جاتا ہے نجاشی بہت رویا بھی، اور اس نے پھر یہ آرڈر جاری کر دیے کہ جب تک رہنا چاہتے ہیں میرے ملک کے اندر رہیں، اور ان کو جو ہے واپس بھی کر دیا. اور کچھ نیریشنز کے حساب سے جو بھی وہ گفٹس جو کفار کی طرف سے حضرت عمر العاص جو ہے یا دوسرا بندہ ساتھ آ کے وہ گفٹ بھی نجاشی کے لیے لائے تھے وہ بھی انہوں نے ریٹرن کر دیے کہ یہ لوگ یہاں پہ رہیں. اور یہ کچھ ہم نے اس کے بارے میں آپ کو ہجرت حبشہ کے بارے میں بھی ابھی بتایا. اگر ہم ہجرت حبشہ کے اور واقعات بیان کرنا شروع کر دیں، کیونکہ مسلمان یہاں پہ بعد میں بھی یعنی ہجرت مدینہ کے بعد بھی یہاں پہ رہتے رہے، یعنی حضرت جعفر بن ابی طالب بھی وہیں پہ رہتے رہے، اور بہت سے مسلمان پھر وہیں پہ رہتے رہے اور وہیں پہ دین کا کام کرتے رہے. یعنی آپ یہ سوچئے حکمت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جس وقت مسلمانوں کے اوپر ظلم اتنا ہوا اور دوسرے علاقے میں گئے تو وہاں بھی اسلام پھیلا، یعنی وہاں پہ بھی اسلام پھیلا. ان کی اولادیں، ان کی شادیاں، ان کی طلاقیں، ان کے نکاح تک وہاں پہ ہوتے رہے، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں بھی آگے سیرت کے اندر جب ذکر آئے گا، کیونکہ یہاں پر ہی ایک اسی طریقے سے شادی جو ہے وہ نجاشی نے بھی نبی علیہ السلام کی کروائی، جس کا بعد میں بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. یعنی جو ابو سفیان کی بیٹی تھی سیدہ ام حبیبہ، ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کی بھی ڈیتھ ہوگی اور وہ غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے سمجھ لیجئے. تو جب ان کا نکاح ان سے ٹوٹ گیا اور ڈیتھ بھی ہوگی اس کی، تو پھر نبی علیہ السلام کا نکاح جو ہے وہ ام حبیبہ سے نجاشی نے ہی پھر حق مہر بھی اپنی طرف سے پے کیا. تو بہرحال یہ بھی بتایا جاتا ہے نجاشی بھی اسلام قبول کر لیا ہوا تھا. اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز اگر آگے چل کے آئیں، کیونکہ ابھی اس وقت ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے، تو ہم اس کے بارے میں بھی اگلی قسطوں کے اندر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں بھی بتاتے چلیں گے آپ کو. تو یہ ہم نے آج کچھ آپ کے سامنے ہجرت حبشہ کا بتایا. پھر اس کے علاوہ حضرت عمر کا قبول اسلام. حضرت عمر کا قبول اسلام جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ روایتوں کے مطابق یہ ہجرت حبشہ کے بعد ہوا، کچھ کے مطابق پہلے ہوا. تو بہرحال پہلے والی بھی روایتیں مل جاتی ہیں اور بعد والی، لیکن ایگزیکٹ نہیں پتہ چلتا کہ یہ پہلے ہوا یا بعد میں ہوا. لیکن جب ہم تعداد دیکھتے ہیں نا تو ہجرت حبشہ میں جو تعداد پہلی تھی، یعنی جب پہلی ہجرت ہوئی تو 11 آدمی اور 4 عورتیں بتائی جاتی ہیں. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ پہلی ہجرت کے بعد ہی ہوا یہ ان کا قبول اسلام، کیونکہ ان کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے قبول کیا تو اس وقت کوئی 40 کے قریب 40-50 لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے تھے حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا. اچھا، ان کے قبول اسلام کے بارے میں کچھ ایسی سٹوریز جو ہیں ہماری ٹیکسٹ بکس کے اندر لکھی جاتی ہیں. جیسے مثال ہے، وہ ہم پوری نہیں سنائیں گے، اس طرف اشارہ کرنے لگیں کیونکہ سب نے وہ سنی ہوگی سٹوری، کہ یہ ایک دفعہ گھر آئے تو نبی علیہ السلام کو مارنے جا رہے تھے، یا معاذ اللہ ان کو مارنے جا رہے تھے. تو کسی نے کہا اپنے گھر کی خبر لو، آپ کی اپنی بہن جو ہے جن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا، اور آپ کا جو سا وہ ہے بہنوئی جو ہے، یعنی آپ کی جو بہن کا ہسبینڈ ہے سعید بن زید، وہ بھی اسلام قبول کر لیا ہے. تو ایک گھر آئے، انہوں نے دونوں کو مارا اور قرآن پاک پڑھ رہے تھے، انہوں نے قرآن چھپا لیا. پھر کہا کہ آپ ان کے اوپر قرآن کا اثر بھی ہوا. انہوں نے کہا وہ پڑھ کے مجھے سناؤ. انہوں نے کہا نہیں، آپ نہاؤ پہلے پاک ہو، پھر ہم آپ کو یہ سنائیں گے. یہ بھی سٹوری ایک آتی ہے جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بکس میں ہوگی، یہ سب نے سنی ہوئی ہے. لیکن اس کے کاؤنٹر میں ایک اور سٹوری بھی ہے جو سیرت نگاروں نے بھی پیش کی، اور وہ سٹوری جو ہے ہمارے اکثر علماء، ایون شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر اور کچھ اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ والی سٹوری جو ہے اس سے زیادہ سٹرونگ سٹوری جو ہے وہ دوسری ہے، جس کے اندر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا.
جو پہلی ہے وہ تو ہم نے تھوڑی شارٹ کر کے آپ کو پتہ ہی ہوگی، جو بتا دی، اگر کسی کو نہیں پتا تو وہ کمنٹ کر دے تو ہم اس کو بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں. تو بہرحال یہ جب سٹوری حضرت عمر کے بارے میں مشہور ہوئی، اس کے علاوہ دوسری جو سٹوری ہے جس کے اوپر زیادہ کنسنسس ہے کہ یہ والی زیادہ اوتھینٹک سٹوری ہے، تو وہ سٹوری اس طرح تھی کہ حضرت عمر ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، ٹھیک ہے، اور عرب کے اندر ڈرنک کرنا یا الکوہل پینا یا شراب پینا جو ہے وہ عام سمجھا جاتا تھا، کوئی اتنی بڑی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی. تو اسلام نے اس لیے اس کو کیونکہ حرام کیا، کیونکہ اس سے بہت زیادہ برائیاں پھیلتی تھیں. تو حضرت عمر ایک دفعہ کیا ہوا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، رات کے ٹائم انہوں نے سوچا کہیں اپنے فرینڈس کے ساتھ جاتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں اور شراب پیتا ہوں. تو لیکن ان کو اپنے فرینڈس بھی نہ ملے، ٹھیک ہے، فرینڈس بھی نہ ملے، تو انہوں نے سوچا چلو اب میں حرم مسجد کی طرف چلا جاتا ہوں. تو جب یہ مسجد کی طرف گئے، یعنی حرم مکہ کی طرف، مسجد الحرام جسے کہتے ہیں جہاں خانہ کعبہ بھی ہے، تو یہ وہاں آ گئے، ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی پلاننگ ہو رہی ہے حضرت عمر کو اسلام قبول کروانے کے لیے. تو نبی علیہ السلام اس وقت رات کے وقت جو ہیں وہ اکیلے جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران جب نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے تھے تو ان کی نظر نبی علیہ السلام کے اوپر پڑ گئی. تو حضرت عمر چھپتے چھپاتے خانہ کعبے کے غلاف میں چھپ کے ان کی یہ بات قرآن پاک سننے لگے، ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے قرآن پاک سنا اور ان کے دل میں جو باتیں تھیں وہ تلاوت کے اندر بھی لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ وہی چیزیں نبی علیہ السلام کو بتا رہا ہے اور وہی آپ بول رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا، ان کے اوپر ایسا زبردست اثر ہوا کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے گئے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ بھی ایک سٹوری ہے جو حضرت عمر کے قبول اسلام کے بارے میں بتائی جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ پھر انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے، جب یہ ہستیاں، یہ لوگ یعنی دو پرسنالٹیز بڑے اسٹرانگ لوگ تھے، حضرت عمر اور حضرت حمزہ، انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو بہت زیادہ سپورٹ مل گئی. تو پھر حضرت عمر نے پھر اس وقت اپنے اسلام کا اعلان بھی کیا کچھ دن بعد یا اس کے کچھ عرصے بعد. تو اعلان کرنے کے بعد آپ نے ان لوگوں کو بھی بتایا جو ساری جگہوں پہ اناؤنسمنٹس دیتے تھے. ایک بندہ تھا، اس کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا. جیسے اس نے سنا پورے مکے کے اندر پھیلا دیا. جس وقت ان کے اسلام کا پتہ چلا لوگوں کو، لوگ ان کو مارنے کے لیے بھی آ گئے، یعنی لائک کل نہیں کرنے آئے لیکن ان کو سمجھ لیجئے جیسے ویسے فائٹس ہوتی ہیں ویسے مارنے لگ گئے. اور کہتے ہیں کئی جگہوں پہ لکھا ہے، یہ بھی ملتا ہے کہ پورا دن ان کے اوپر تشدد بھی ہوا اس کے اوپر، لیکن یہ پھر بھی اسٹرانگ رہے. 26 ایئرز اولڈ تھے صرف حضرت عمر، آلموسٹ بتایا جاتا ہے سیرت کی کتابوں کے اندر. تو آپ یہ سوچئے کہ نبی علیہ السلام 46 ایئرز کے قریب ہیں جس وقت حضرت عمر اسلام قبول کریں یا اس سے کچھ کم ایج کے. تو آپ سوچئے کہ نبی علیہ السلام کتنے میچور ہیں اور ینگ لوگوں کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت نے اٹریکٹ کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ اناؤنس بھی کیا کہ اب جو ہے مسلمان اوپن بھی نمازیں پڑھا کریں گے، یعنی جماعت کے ساتھ. اکیلے تو کہیں نہ کہیں پڑھ لیتے تھے، جیسے نبی علیہ السلام بھی پڑھتے تھے خانہ کعبے کے پاس رات کی نمازیں تہجد میں، یا اور جب وہاں پہ کفار وغیرہ کم ہوتے تھے یا پھر ان کو پرابلم کا کم ڈر ہوتا تھا. تو بہرحال پھر انہوں نے اناؤنس کیا اور پھر مسلمانوں نے اوپنلی نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دیں، اور اس طرح مسلمان اور اسٹرانگ ہو گئے. اور کافروں کو پتہ چل گیا کہ حضرت عمر جیسا جو اسٹرانگ ایک نوجوان ہے ان کے پاس ہے تو اب ہمارے لیے مشکل ہوگا. اور ویسے بھی حضرت عمر کا روب بھی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اور ان کا قبیلہ بھی اسٹرانگ تھا. تو اس طریقے سے پھر مسلمانوں کو مزید سپورٹ مل گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے بھی، ٹھیک ہے. تو یہ بہرحال یہ ہم نے بیان کر دیا حضرت عمر کے قبول اسلام کا واقعہ بھی. پھر اب آخری جو پارٹ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کا، اس کے اندر ہم ایک سنت بھی بیان کرتے ہیں، اس کا پھر کلوزنگ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور آج کے ہم نے اس سے کیا سیکھا وہ ہم ساتھ ساتھ بتاتے گئے. اور حضرت عمر کے قبول اسلام سے بھی ہمیں ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ، حضرت عثمان بھی بہت ینگ تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمار بن یاسر، بلال، خباب، یہ بہت ینگ لوگ تھے. کسی کی عمر 10 سال، مطلب حضرت علی کی دیکھیں تو 10-12 سال کے تھے جس وقت اسلام قبول کیا، اور یہ جو باقی صحابہ ہیں یہ بھی ینگ لوگ تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر آپ ینگ ایج کے اندر اپنی لائف میں اسلام امپلیمنٹ کر لیں گے تو آگے بہت زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدے ملنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں، یہ انتظار نہ کریں کہ کل میں اپنی لائف میں نبی علیہ السلام کی سنت یا سیرت کو امپلیمنٹ کرنا شروع کروں گا. نہیں، آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے.
ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ ہم بڑے ہو کے بڑی عمر میں جا کے یا نمازیں شروع کر دیں گے, یہ کرنا شروع کر دیں گے, وہ کرنا شروع کر دیں گے, تو سمجھ لیجئے آپ نے اسلام کو بالکل نہیں سمجھا. آپ کا عقیدہ آخرت بہت زیادہ کمزور ہے, یعنی آپ کا عقیدہ موت کا جو ہے بہت کمزور ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کب ہماری موت واقع ہو جائے. ٹھیک ہے, کل ہو پرسوں, نو ون نوز. بچے بھی فوت ہو جاتے ہیں, بڑے بھی فوت ہو جاتے ہیں, ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہر روز ایگزامپلس دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو بھی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے نا, اصل میں وہ اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے لیے ڈیتھ وارنٹ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بندہ یا یہ بچہ یا یہ بڑا یا یہ بزرگ یا یہ عورت یا یہ لڑکی, یہ لوگ مر سکتے ہیں, تو کل تمہاری بھی باری ہے. یہ تمہارا ڈیتھ وارنٹ ہے, سمجھ جاؤ. ابھی بھی یہ کچھ نہیں کر سکتا, اب تمہارے پاس وقت ہے. اور ہمیں اسی لیے جنازے کی پھر نماز بھی پڑھائی جاتی ہے کہ ہمیں کچھ نصیحت حاصل ہو کہ بھائی تم لوگ کل یہاں ہوگے اور خالی ہاتھ جا رہے ہوگے. تو اس لیے ہمیں سیرت سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ینگ ایج کے اندر اسلام کو پریکٹس کرنا ہے, اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اس کی تبلیغ کی یا اس کے پیغام کو اسی طرح لے کے لوگوں تک پھیلنا ہے جیسے صحابہ کرام کی جماعتوں نے, صحابہ کرام نے پھیلایا. ٹھیک ہے, اور اپنی فیملی کا بھی خیال کرنا ہے, اور سارے چیزیں رشتے جو سارے ہیں ساتھ ساتھ ان کو لے کے چلنا ہے. تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ آپ آج سیرت سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھ لیں. آخر میں ایک چھوٹی سی سنت جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے, آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ صحیح بخاری کے اندر 887 روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت یا ڈیفیکلٹی کا پرابلم یعنی مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا, تو میں اپنے مسلمان بھائیوں یا امت کے اوپر مسواک جو ہے نا, مسواک کرنا, ٹھیک ہے, تیتھ کلیننگ جسے کہہ لیں آپ, مسواک جو ہے وہ ہر نماز کے بعد کے ساتھ یعنی ہر نماز کے وضو کے ساتھ اس کو فرض کر دیتا یا لازمی کر دیتا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اس لیے اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ مسواک جو ہے یا دانتوں کو کلین کرنا, اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور ہماری ڈیلی لائف کے اندر بھی, اسکولوں کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر, کالجز کے اندر, جو بچہ جس یا بچی جس کے دانت صاف ہوتے ہیں اس کو لوگ بہت لائک کرتے ہیں, لائک اس لیے کہ اس سے بدبو بھی نہیں آتی, اس سے بیڈ سمیل نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اپنے دانتوں کی کلیننس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. نبی علیہ السلام کے دور میں جو مسواک ہے وہ ہوتی تھی, یعنی ایک لکڑی کا پیس اور اس سے برش کیا کرتے تھے. آج ماڈرن فارم آ گئی ہے, آپ کے پاس ٹوتھ پیسٹ ہے, برش ہے, اگر آپ کے پاس, تو اس لیے ہم اس کو سمجھ لیجئے اصل سنت ہے اپنے دانتوں کو صاف رکھنا یا اپنی باڈی کی کلیننس کرنا. موڈ اس کا کوئی بھی آ جائے تو, لیکن اگر مسواک ہے آپ کے پاس تو وہ اور ہی بہت زبردست چیز ہے. ٹھیک ہے, تو مسواک بھی کریں, اور جس طرح کا جنک فوڈ یا فاسٹ فوڈ آج کھا رہے ہیں ہم لوگ, تو مسواک کے علاوہ ٹوتھ برش بھی ساتھ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھی کلیننس آپ کی ہو سکے. تو اللہ سے دعا ہے ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو, ان کی سنت کو سمجھنے والا اور اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے والا بنائے, اور ہمیں سیدھے راستے کے اوپر چلائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.